کہ رانا ثناءاللہ نے یہ آن ریکارڈ بیان دیا ہے، آن ریکارڈ نے یہ کہا ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں میں اور اداروں میں اس بات پر اتفاق ہے کہ عمران خان کا راستہ روکنا ہے. کیا آپ کو بھی اداروں کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ عمران خان کا راستہ ہر صورت روکنا ہے؟ میرے خیال میں تو اس کا جواب مجھے نہیں، اس کا تو جواب جو ہے وہ اداروں کی طرف سے آنا چاہیے. ایک انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا ہے، ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم اب سیاست کے اندر ملوث نہیں ہیں اور ہم جو ہے وہ کسی کے طریقے سے فریق نہیں بنیں گے، اور کھلم کھلا پاکستان کا وزیر داخلہ جو ہے وہ سارے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے، ساری قوم کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ مکمل طور پہ سیاست کے اندر شریک ہو رہے ہیں اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا. یہ اتنا بڑا الزام انہوں نے لگایا ہے. ہم تو نیوٹرل وہ ہیں یا نہیں ہے بعد میں فیصلہ کریں گے. رانا ثناءاللہ نے تو اعلان کر دیا کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے. میرے خیال میں اس کا اداروں کو نوٹس لینا چاہیے. ان کا پھرنا اور خان صاحب کو اللہ نے طاقت دی ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، لیکن ابھی رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان آیا ہے کہ جو خان صاحب آڈیو میں کہہ رہے ہو ویڈیو میں کر رہے ہیں تو ان کا فرانزک کروایا جائے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ نہیں سمجھ رہے کہ ان کی مقبولیت اس سے متاثر ہو سکتی ہے؟ یار پچھلے 8 مہینے میں انہوں نے کون سا الزام تھا جو عمران خان کے اوپر نہیں لگا دیا؟ اس میں ایسے الزامات بھی تھے جو ایک انسان کو سمجھ میں آ سکتی تھی کہ یہ الزام لگے گا. ایسے ایسے الزام لگا دیے جو بندے کی سوچ سے باہر تھے. عمران خان کی مقبولیت 30% سے بڑھ کے 60% پہ پہنچ گئی. اور کون سا الزام بچا؟ کون سا ہے؟ توہین مذہب کا الزام عمران خان پہ انہوں نے لگایا اسی 8 مہینے کے اندر. توہین فوج کا الزام لگایا، توہین جمہوریت کا، توہین عدالت کا، پیسے کی مطلب کو جو الزام ہوتا تھا. جتنے وہ الزام لگاتے ہیں اتنی عمران خان کی مقبولیت بڑھتی جاتی ہے. وجہ بڑی سادہ سی ہے، ہر الزام جھوٹا ثابت ہوتا ہے، اور جب وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے عمران خان کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے. اب جو موجودہ ڈی جی آئی ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ دن کو آپ گالیاں دیتے ہیں، رات کو آپ ملاقاتیں کرتے ہیں، اور ان لمیٹڈ ایکسٹینشن کی بھی بات کی تھی. تو اس پہ رسپانڈ کرتے ہیں تاکہ تاریخ یہ بھی لکھ لے کہ آپ کا موقف کیا ہے. دیکھیں یہ بات جو ہے وہ پہلے ہو چکی ہے. وہ چاہے دن میں میٹنگ ہو یا شام کو میٹنگ ہو، اگر وہ ہمیں کوئی یہ بتا دیں کہ سوائے اس کے کہ ہم نے کہا کہ جی الیکشن پاکستان کا ایک نیا ہونا چاہیے، کوئی چیز مانگی ہو تو ہمیں بتا دیں. اور کیا پاکستان کے اندر الیکشن کرانا غیر جمہوری چیز ہے؟ کبھی ہم نے جا کے یہ، بلکہ ہم یہ بولتے تھے بھائی آپ یہ کون کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنا دو؟ یہ کون کہتا ہے کہ آپ تحریک انصاف کو الیکشن جتا دو؟ ہم صرف مطالبہ جمہوریت کا کرتے ہیں. اور آپ نے بڑی اہم چیز کی ہے، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. جس دن انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ اس کا ذکر کیا تھا 1971 کا، اور یہ بعد میں جنرل باجوہ نے بھی ابھی ذکر کیا اپنی آخری سپیچ کے اندر. میں نے اس دن بھی پریس کانفرنس کے اندر کہا تھا کہ اس پوری پریس کانفرنس کے اندر اگر سب سے اہم کوئی بات کی تھی نا وہ یہی بات تھی. بالکل ٹھیک بات کی تھی ڈی جی آئی ایس آئی نے کہ پاکستان کو 1971 یاد رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن 1971 کا سبق کیا تھا میرے بھائی؟ 1971 کا سبق یہ تھا کہ جب آپ طاقت کو استعمال کر کے، جب جبر سے آپ پاکستان کے عوام کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ طاقت چلے لیکن عوام کا فیصلہ نہ چلے، تو پھر ملک کی تباہی آتی ہے. یہ جو سبق ہے یہ کبھی اس قوم کو بھولنا نہیں چاہیے. آپ عوام میں بڑے مقبول ہیں، سارے معاملات ہیں آپ کے، لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے آپ شاید اپنے معاملات اچیو نہ کر سکیں. نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے، ابھی تک اسی بلڈنگ کے ساتھ وہ کھیل رہی ہے. آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے جو اقدامات ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کریں گے؟ اچھا جی، سوال یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملک جو ہے قائد اعظم نے اس کے لیے جدوجہد کی، مسلمانوں نے پورے برے صغیر کے پیچھے کھڑے ہو کے قائد اعظم کی قیادت کے اندر اس ملک کے لیے جدوجہد کی. لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہجرت کرتے ہوئے اس ملک کے اندر. وہ کس قسم کا ملک تھا جس کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی؟ قائد اعظم ایک آئین دستور میں یقین رکھنے والے انسان تھے. وہ ایک آئینی پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. یہ واحد ملک ہے، پاکستان دنیا کی تاریخ کا پہلا ملک ہے جو ووٹ کے ذریعے حاصل کیا گیا. اس ملک کا حصول بھی ایک جمہوری طریقے سے کیا گیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک انتہائی افسوس کی بات نہیں ہے کہ آپ کو یہ سوال بھی پوچھنا پڑ رہا ہے؟ اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں کوئی ذی شعور آدمی یہ نہیں کہہ سک رہا کہ آپ غلط سوال پوچھ رہے ہیں. یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے
کہ یہ سوال پوچھنے پہ لوگ مجبور ہو جائیں کہ یار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں یا نہیں ہیں، اور اس اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی بنیاد کے اوپر اگلی حکومت بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی. جو بھی پاکستان میں 70 سال ہوتا رہا جی وہ سب کو پتا ہے. اس کی گواہی پچھلے چیف آف آرمی اسٹاف خود دے گئے ہیں. انہوں نے خود کہا کہ جی ہم سیاست کے اندر ملوث رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ہم سیاست کے اندر ملوث نہیں ہوں گے. تو ہماری سیاست جو ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں صرف پاکستان کے عوام کو. ایک سیکنڈ رک جا ٹکا خان. ہم دیکھ رہے ہیں صرف پاکستان کے عوام کو، نہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہ ہم کسی بیرونی طاقت کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور امید ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ سیاست میں ملوث نہیں ہوگی فوج، کہ فوج اس پہ قائم رہے گی. ہماری تو یہی امید ہے. اچھا آج مطلب یہ بتائیے گا کہ جنرل باجوہ صاحب نے جو بات کی تھی وہ فروری سے آگے جا کے وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں سیاست میں. اس سے پہلے آپ کی حکومت بنی یا اس سے پہلے ماضی کی بنی، کیا آپ کی حکومت بننے میں فوج کا کردار تھا؟ اور سیکنڈ چیز سر، پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کے لیے 2 بار حلقہ بندیاں ہوئیں، وہاں پر آپ کی حکومت ہے، وہاں پر تقریر کی گئی، نئی قانون سازی کی گئی، تیسری مرتبہ پھر حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں. اسی طرح لگ ایسے رہا کہ جو اختیارات کی منتقلی ہے جو سیاسی جماعتوں کی جہاں جہاں حکومت ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہی. اسلام آباد میں بھی یہی ہے، پنجاب میں بھی یہی ہے. اچھا دو مختلف چیزیں آپ نے. پہلا والا جو سوال تھا اس میں ہاں کشمیر میں نہیں، پہلے 2018 کے الیکشن میں 2018 کے الیکشن نہیں. آپ نے پہلے جو کہا نا کہ فروری سے، پہلی بات تو میں آن ریکارڈ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک وہ جا رہے تھے، میں یہ پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا، میں ٹی وی پہ پہلے کہہ چکا ہوں، ہمیں تو نیوٹرلٹی نہیں نظر آئی. پہلے تو میں یہ کہہ دوں. اب جو ہے نئی لیڈرشپ آئی ہے فوج کی، اب دیکھیں نیوٹرلٹی نظر آتی ہے کہ نہیں آتی. اس وقت ان مہینوں کے اندر تو ہمیں نیوٹرلٹی نظر نہیں آئی تھی. 2018 کے الیکشن کے اوپر یہ بھی میں ٹی وی پہ پہلے بات کر چکا ہوں. 2018 کے الیکشن میں بہت سی سیاسی پارٹیوں کو اعتراضات تھے اور ان میں تحریک انصاف بھی شامل تھی. آپ سندھ میں ذرا جا کے پوچھیں نا لوگوں سے، سیاستدانوں سے پوچھیں، آف ایئر پوچھنا، آن ایئر ان میں سے پتہ نہیں کتنوں میں ہمت ہوگی بات کرنے کی. نہیں، ذرا ان سے پوچھیں کہ کدھر فون کالیں آ رہی تھی، کہاں جانے کے لیے، کون تحریک انصاف میں آنے کے لیے، پریس کانفرنس کے لیے آنے کے لیے آدھے رستے میں پہنچا ہوا تھا اور فون کال آئی کہ آپ نے نہیں جانا ہے تحریک انصاف کے لیے، آپ الگ بیٹھے. تو 2018 کے الیکشن کے اندر شکایات صرف ایک طرف کو نہیں تھی، دونوں طرف کو شکایت تھی. صاحب یہ بتائیں کہ رانا ثاؤلہ نے اچھا آپ پنجاب کی بات، بھائی نہیں، کشمیر کے صرف نہیں، خیبر پختونخوا کے الیکشن مکمل ہو چکے ہیں. پنجاب کے اندر کبھی بھی بھائی میرے یہ نہیں ہوا کہ الیکشن اناؤنس ہو گیا، شیڈیول اناؤنس ہو گیا، ٹکٹیں ایلوکیٹ ہو گئیں، لوگ الیکشن کے لیے نکل گئے، ہفتہ الیکشن میں رہ جائے اور آپ جو ہے قانون سازی کر کے اس کو تاخیر کرا دیں. یہ اسلام آباد میں دوسری دفعہ ہو رہا ہے، یہ ہم نے کبھی بھی نہیں کیا. آپ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر، وہ اب میرے خیال میں اس سطح کے اوپر پہنچ گئی ہے اس امپورٹڈ حکومت کی فیصلے، جس طریقے سے ان کا طرز عمل ہے، کہ اب تو یہ کھلم کھلا آئین کی خلاف ورزی کرنے پہ اترا ہے.